السلام علیکم پیارے بچوں، آج کی کلاس میں ہم پڑھیں گے سبق نمبر 7 جس کا نام ہے عورتوں کے حقوق، اور یہ چیپٹر لکھا ہے سر سید احمد خان نے۔ بچوں پچھلی کلاسز میں ہم سبق نمبر 6 تک پڑھ چکے ہیں، تو آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ ہے مضمون کی صنف میں سر سید احمد خان کی سوانح حیات دی ہوئی ہے۔ سر سید احمد خان نے مضمون لکھا ہے عورتوں کے حقوق کے اوپر، تو آئیے پہلے ان کی سوانح حیات دیکھ لیتے ہیں۔ سید احمد خان دہلی کے ایک معزز گھرانے میں پیدا ہوئے۔ سید احمد نے اپنے زمانے کے اہل کمال سے فیض حاصل کیا۔ 1839 میں انہوں نے انگریزی سرکار کی ملازمت اختیار کی اور اس سلسلے میں مختلف شہروں میں ان کی تقرری ہوئی یعنی ان کو نوکریاں ملی الگ الگ شہروں میں، ٹھیک ہے، تو ان کا ٹرانسفر ہوتا رہا تھا۔ 1862 میں جب وہ غازی پور میں تھے، انہوں نے سائنٹیفک سوسائٹی کے نام سے ایک انجمن بنائی۔ اس انجمن کا مقصد ہندوستانیوں میں مختلف علوم یعنی الگ الگ تعلیم، الگ الگ علم، خاص کر سائنسی علوم کے مطالعے کو فروغ دینا تھا۔ علوم علم کی جمع ہوتی ہے بچوں، ٹھیک ہے۔ 1869 میں سید احمد خان 1 سال کے لیے انگلستان گئے۔ واپس آ کر انہوں نے انگریزی کے علمی اور سماجی رسالوں کی طرز پر اپنا ایک رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا۔ اس سے اردو میں مضمون نگاری کو بہت ترقی ملی۔ سید احمد خان نے علی گڑھ میں 1857 میں ایک اسکول قائم کیا۔ یہ اسکول 1878 میں محمڈن اینگلو اورینٹل کالج اور پھر 1920 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی شکل میں ہندوستان کا ایک نمایاں تعلیمی ادارہ بن گیا۔ 1878 میں سید احمد خان کو سر کا خطاب ملا، اس لیے لوگ انہیں سر سید کے نام سے جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 1878 میں سید احمد خان کو سر کا خطاب ملا، اس لیے لوگ انہیں سر سید کے نام سے جانتے ہیں۔ سر سید آخر عمر تک قومی سرگرمیوں، کالج کی دیکھ بھال اور تصنیف و تالیف میں مشغول رہے۔ ان کی متعدد تصانیف میں آثار السنادید، اسباب بغاوت ہند اور سرکشی ضلع بجنور خاص طور پر اہمیت رکھتے ہیں۔ ان کی مضامین کئی جلدوں میں شائع ہوئے، جن میں سائنس، فلسفہ، مذہب اور تاریخ سے متعلق مضامین ہیں۔ سر سید نے لمبی لمبی تحریروں کی بجائے چند صفحات میں کام کی بات کہنے کا طریقہ رائج کیا۔ اردو ایسے اور انشائیہ نگاری کی روایت کو فروغ دینے میں سر سید ان کے رفیقوں نے نمایاں رول ادا کیا ہے۔ سر سید اپنے زمانے کے بڑے مصلحین میں شمار کیے جاتے ہیں، یعنی بہت ہی نیک لوگوں میں۔ انہوں نے زندگی کے ہر شعبے میں اصلاح کا بیڑا اٹھایا۔ اپنی قوم کو جدید تعلیم کی طرف مائل کرنے میں یعنی نئی تعلیم کی طرف مائل کرنے میں وہ ہمیشہ سرگرم رہے۔ عورتوں کے حقوق پر ان کا یہ مضمون بھی ان کی اصلاحی خدمات کی ترجمانی کرتا ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں عورتوں کے حقوق پر جو سر سید نے مضمون لکھا ہے۔ تربیت یافتہ ملک سے مراد کیا ہوتی ہے؟ یعنی ایسا ملک جہاں پر عورت اور مرد پیدائش کے اعتبار سے مساوی ہوں، ایک جیسے ہوں۔ تو تربیت یافتہ ملک اس بات پر بہت غل مچاتے ہیں کہ عورت اور مرد دونوں با اعتبار آفرینش کا مطلب پیدائش، ٹھیک ہے، تو آفرینش کے مساوی ہیں اور دونوں برابر حق رکھتے ہیں۔ کوئی وجہ نہیں کہ عورتوں کو مردوں سے کم اور حقیر سمجھا جاوے۔ بائیں ہمہ یعنی ان سب کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ جس قدر و منزلت عورتوں کی مذہب اسلام میں کی گئی، یعنی جس قدر اہمیت اور قدر اسلام میں ہے عورتوں کی اور ان کے حقوق اور ان کے اختیارات کو مردوں کے برابر کیا گیا ہے، اس قدر آج تک کسی تربیت یافتہ ملک میں نہیں ہے۔ یعنی اسلام کے اندر حدیثی کتابوں میں یا قرآن پاک میں پہلے سے ہی عورتوں کے حقوق کے بارے میں تجزیہ کیا گیا، عورت کے حقوق کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، وہاں پر برابری کے حقوق تقسیم کر دیے گئے ہیں، تو ایسا اور کسی بھی ملک میں نہیں ہوا۔ مسلمان قانون میں عورتوں کے مردوں کے برابر حقوق اور اختیارات تسلیم کیے گئے ہیں۔ حالات نابالغی میں جس طرح مرد اسی طرح عورت بے اختیار ناقابل معاہدہ متصور ہے، الا بعد بلوغ وہ بالکل مثل مرد کے مختار ہے۔ بے اختیار ہے، ناقابل ہے، یعنی نہ تو وہ کسی قابل ہے اور نہ ہی اسے کسی چیز کا اختیار ہے،
عورت کو کب؟ جب وہ حالت نابالغی میں ہے، لیکن جب بالغ ہو جائے تو اس کے بعد بالکل وہ مرد کی طرح مختار ہوتی ہے اپنے ہر کام کرنے کی، اور ہر ایک معاہدے کے لائق بھی ہوتی ہے کہ وہ کسی سے معاہدہ کر سکے۔ جس طرح مرد اسی طرح عورت اپنی شادی کرنے میں مختار ہے۔ جس طرح کے مرد کا بے رضا نکاح نہیں ہو سکتا، اسی طرح عورت کی بلا رضامندی نکاح نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ سارے حکم اسلام میں پہلے سے ہی دے دیے گئے ہیں۔ وہ اپنی تمام جائیداد کی خود مالک اور مختار ہے، اور ہر طرح اس میں تصرف کرنے کا اس کو اختیار حاصل ہے۔ تصرف کرنے کا یعنی خرچ کرنے کا اس کو اختیار ہے۔ وہ مثل مرد ہر قسم کے معاہدے کی صلاحیت رکھتی ہے، یعنی مرد کی طرح ہی وہ سارے کام کر سکتی ہے۔ کسی بھی طرح کا خرید و فروخت، جائیداد کو بیچنا ہو یا اپنی جائیداد میں کوئی اضافہ کرنا ہو، وہ ہر چیز کی مختار ہوتی ہے، اور اس کی ذات، اس کی جائیداد ان معاہدوں اور دستاویزوں کی بابت جواب دہ ہے جو اس نے تحریر کی ہوں۔ جو جائیداد قبل شادی اور بعد شادی اس کی ملکیت میں آئی ہو، یعنی ایسی جائیداد جو شادی کے پہلے اور شادی کے بعد اس کے حصے میں آئی ہو، وہ خود اس کی مالک ہے اور خود اس کے محاصل کر لینے والی ہے۔ وہ مثل مرد کے دعویٰ بھی کر سکتی ہے اور اس پر دعویٰ ہو بھی سکتا ہے۔ وہ اپنے مال میں سے ہر ایک جائیداد خرید سکتی ہے اور جو چاہے اس کو بیع کر سکتی ہے، یعنی بیچ سکتی ہے۔ وہ مثل مرد کے ہر قسم کی جائیداد کو ہبہ اور وصیت اور وقف کر سکتی ہے۔ وہ رشتہ داروں اور شوہر کی جائیداد میں سے بتربیت وراثت ورثہ پا سکتی ہے۔ وہ تمام مذہبی نیکیوں کو جو مرد حاصل کر سکتا ہے حاصل کر سکتی ہے۔ وہ تمام گناہوں اور ثواب کے عوض دنیا اور آخرت میں وہی سزا و جزا پا سکتی ہے جو مرد پا سکتا ہے۔ اس مقام پر جو ہم کو بحث ہے وہ صرف مردوں کے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک اور حسن معاشرت اور تواضع اور خاطرداری اور محبت اور پاس خاطر اور ان کی آسائش اور آرام اور خوشی اور فرحت کی طرف متوجہ ہونا، یعنی یہ جو مضمون لکھا گیا یہ کیوں لکھا گیا؟ یہ عورتوں کے حقوق بتانے کے لیے نہیں لکھا گیا، وہ تو آلریڈی اسلام میں پہلے سے ہی بتا دیے گئے ہیں، لیکن آج جو بحث ہے وہ صرف اس بات پر ہے کہ وہ مردوں کے عورتوں کے ساتھ ان کا سلوک کیسا ہے، ان کے معاشرت میں ان کی جگہ کیا ہے، تواضع کیا ہے، خاطرداری ان کی کیسی کی جائے، ان سے کس طرح محبت سے پیش آیا جائے، ان کی آسائش اور آرام کا کیا سامان مہیا ہو سکے، ان سبھی چیزوں پر توجہ دلانا ہے۔ ان کو ہر طرح پرخوش رکھنا، بعوض اس کے کہ عورتوں کو اپنا خدمت گزار تصور کریں۔ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ عورت صرف ہماری خدمت کرنے کے لیے ہی جنی ہے، ان کا اور کسی چیز کے لیے جنم نہیں ہوا، جبکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کا پورا آرام کا خیال بھی رکھنا چاہیے۔ ان کو اپنا انیس اور جلیس اور رنج و راحت کا شریک بنائیں۔ انیس و جلیس مطلب ساتھ بیٹھنے والے ساتھی اور محبت کرنے والی ساتھی کی طرح ان کے ساتھ میں رہیں، اور رنج و راحت، غم میں اور خوشی میں ان کو اپنا شریک کریں، اپنے کو اور ان کو اپنی باعث مسرت اور تقویت کے سمجھنے پر بحث ہے، یعنی تقویت کا مطلب طاقت سے اور باعث مسرت یعنی خوشی کی وجہ اور طاقت کے سمجھنے پر ہی بھی یہاں بحث ہے۔ بلا شبہ یہاں تک کہ ہم کو معلوم ہے کہ تربیت یافتہ ملکوں میں عورتوں کے ساتھ یہ تمام مراتب بخوبی برتے جاتے ہیں، اور مسلمان ملکوں میں ویسے نہیں برتے جاتے، نعوذ باللہ منہا۔ یعنی اب یہاں پر سر سید کہتے ہیں کہ ایسا سب کچھ صرف اور صرف تربیت یافتہ ملکوں میں ہی ہوتا ہے، مسلمان ملکوں میں ایسا سب کچھ دکھائی نہیں پڑتا، تو وہ اس چیز کے اوپر لعنت بھیج رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ مہذب قوموں نے باوجود یہ کہ ان کے یہاں کا قانون نسبت عورتوں کے نہایت ہی ناقص اور خراب تھا، اپنی عورتوں کی حالت کو نہایت اعلیٰ درجے کی ترقی پر پہنچایا، اور مسلمانوں نے باوجود یہ کہ ان کا مذہبی قانون نسبت عورتوں کے ان کی حالت بہتری کے تمام دنیا کے قوانین سے بہتر اور عمدہ تھا، مگر انہوں نے اپنے نامہذب ہونے سے ایسا خراب برتاؤ عورتوں کے ساتھ اختیار کیا ہے جس کے سبب تمام قومیں ان کی حالت پر ہنستی ہیں، اور ہماری ذاتی برائیوں کی یہ سبب اسی وجہ سے
کہ قوم کی قوم ایک حالت پر ہے الا ماشاء اللہ اس قوم کے مذہب پر عیب لگاتی ہیں. یعنی یہاں پر سر سید کیا کہتے ہیں کہ مہذب قوموں میں عورتوں کے تعلق سے قانون نہایت ہی بہت خراب تھا، لیکن انہوں نے کیا کرا، اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کر کے انہیں اس قانون کو اور عورتوں کو اعلیٰ درجے تک پہنچا دیا. لیکن مسلمانوں میں یہ قانون پہلے سے ہی موجود تھا، دنیا کے تمام جتنے بھی قانون تھے ان سب سے بہتر اور عمدہ تھا، لیکن مسلمانوں کے نامہذب رویے نے عورتوں کی حالت اچھی نہیں سمجھی اور اسی کے سبب تمام قومیں ان پر ہنستی ہیں اور مسلمانوں کی ذاتی برائیوں کی وجہ سے ہی اس قوم کے مذہب پر عیب لگاتی ہیں. بس اب یہ زمانہ نہیں ہے کہ ہم ان باتوں کی غیرت نہ کریں اور اپنے چال چلن کو درست نہ کریں، اور جیسا کہ مذہب اسلام روشن ہے خود اپنے چال چلن سے اس کی روشنی کا ثبوت لوگوں کو نہ دکھائیں. اب یہاں پر سر سید کہتے ہیں کہ اب ایسا زمانہ نہیں بچا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر عیب لگائیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں، اور بلکہ اب زمانہ یہ ہے کہ ان باتوں پر ہم غیرت کریں، اپنے چال چلن کو ہم درست کریں، اور جو اسلام میں ہمیں طریقہ دیا گیا ہے عورتوں کے حقوق پہچاننے کا، ان حقوق کو پوری طرح سے ادا کریں اور دوسروں کو اس بات کا ثبوت نہ دیں کہ ہمارے قوم میں برائی پھیل رہی ہے. ٹھیک ہے بچوں، تو یہ تھا سر سید احمد خاں کا لکھا ہوا چیپٹر. یہاں اس کے لفظ معنی دیے گئے ہیں. یہ اس کے مشقی سوالات جوابات ہیں جو میں آپ کو نوٹس کے ذریعے سینڈ کر دوں گی. اسلام میں عورتوں کو کیا حقوق اور اختیارات دیے گئے ہیں، تو میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ اسلام نے مردوں کے برابر حقوق اور اختیارات دیے ہیں، ہے نا، تو وہ میں بھی آپ کو نوٹس کے ذریعے بھیج دوں گی. ٹھیک ہے، اور یہ نوٹس آپ کو ڈسکرپشن باکس سے مل جائیں گے. آپ ڈسکرپشن باکس سے نوٹس کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے. ٹھیک ہے بچوں، آج کی کلاس میں اتنا ہی. اب مجھے یعنی آفرین کو دیجیے اجازت. آداب.